أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں. اے سننے والے، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. برائی کو بھلائی سے دفع کر تو اس وقت وہ شخص کے تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر اے سننے والے تجھے شیطان کا کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی حقیقی سننے والا جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. تو اے لوگو، تم سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا فرمایا اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اگر یہ کفار تکبر کریں تو وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور تھکتے نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. إِنَّ الَّذِينَ
أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو اے سننے والے زمین کو دیکھے بے قدر پڑی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہوئی اور بڑھنے لگی۔ بے شک جس نے اسے زندہ کیا ضرور وہ مردے جلائے گا، بے شک وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا جو قیامت کے دن امان سے آئے گا؟ جو چاہو کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا ان کی خرابی کا حال نہ پوچھ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں والے کا۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ آپ سے نہ فرمایا جائے گا یا کفار کی طرف سے نہ کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے اگلے رسولوں کو فرمایا یا ان کو کہا گیا کہ بے شک آپ کا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں مفصل نہ کی گئیں، کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ آپ فرمائیے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا وہ بڑی دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیکی کرے تو وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برائی کرے تو اپنی ضرر کے لیے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم، سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے حساب نظر رحمت، اور اپنے قبلہ مرشد گرامی، قبلہ والد گرامی حضور ریاض الملت مفسر اعظم محدث اٹک قبلہ پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین صاحب قادری چشتی نقشبندی سہروردی قدس سرہ العزیز کی باطنی توجہ اور اپنی محترمہ معظمہ موقرہ والدہ صاحبہ مد ذلھا کی مستجاب دعاؤں کی بدولت آج الحمدللہ 24واں پارہ تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ ریاض الایمان ختم کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ اپنے محبوب بندوں کے صدقہ سے ان 24 پاروں کی تلاوت اور ترجمہ ریاض الایمان کی ریکارڈنگ کو یعنی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بقیہ 6 پارے بھی وہ ذات کرم فرمائے، ہمیں زندگی، صحت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم بقیہ 6 پارے بھی تلاوت اور ترجمہ ریاض الایمان ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار پر اپلوڈ کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں، تاکہ ترجمہ ریاض الایمان پوری دنیا میں اردو بولنے والے مسلمانوں تک پہنچ سکے انشاءاللہ تعالی۔
اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ فقیر کو اپنی مستجاب دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔